بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے تختے نمبر 4 حروف مدہ۔ آج پارٹ نمبر 4 ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا تختے نمبر 3 یعنی پارٹ نمبر 3 کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ زبر کے بارے میں، حمزہ زبر آ، با زبر با سے لے کر یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ پھر اسی سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا حمزہ زیری با زیری سے لے کر یہاں تک۔ اس کے بعد پھر پیش، یعنی پچھلے سبق میں ہم نے زبر زیر پیش کے بارے میں سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا تھا، مکمل معلومات ہم لے چکے تھے۔ امید ہے آپ نے پچھلے سبق کو پارٹ نمبر 3 کو آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ اگر آپ نے نہ دیکھا ہو تو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں پارٹ نمبر 3 کا ویڈیو کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے بھی بعد میں اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تختے نمبر 4 پارٹ نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مدہ۔ حروف مدہ کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کا مطلب اس ایک لائن کے اندر سمجھایا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ تو الف، یا، واو۔ حروف مدہ کن لفظوں کو کہتے ہیں؟ تو حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف، یا، واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ الف جس سے پہلے زبر ہو، جیسے کہ حمزہ الف زبر آ، ٹھیک ہے؟ ایک الف کھینچیں گے، کس طرح بولیں گے؟ حمزہ الف زبر آ، منہ پورا کھولیں گے۔ با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، غا الف زبر غا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ مشق۔ آئیے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ زا الف زبر زا، یہ کھڑا الف ہے، ٹھیک ہے؟ زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادا۔ خا الف زبر خا، فا زبر فا، خافا، ٹھیک ہے؟ ہم خا کو تو کھینچیں گے لیکن فا کو نہیں کھینچیں گے۔ خا کو ہم اس لیے کھینچیں گے کہ یہاں پہ الف مدہ الف ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ہم کھینچیں گے۔ فا کو اس لیے نہیں کھینچیں گے کہ فا کے اوپر زبر ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ زبر زیر پیش کو کھینچا نہیں جائے گا بلکہ اسے جلدی پڑھا جائے گا۔ اسی قاعدہ، اسی رولز کے حساب سے ہم اس کو نہیں کھینچیں گے۔ اس کو پھر سے دیکھتے ہیں۔ خا الف زبر خا، فا زبر فا، خافا، تا الف زبر تا، با زبر با، تابا، جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جاہا، دال زبر دا، جاہدا، ٹھیک ہے؟ جاہدا، جاہدا نہیں کریں گے یا جہادا نہیں کریں گے، یہ دونوں بھی غلط طریقے ہیں۔ صرف ہمیں جیم الف زبر جا کو کھینچنا ہے اور ہا اور دال کو جلدی پڑھیں گے، جیسے کہ جیم الف زبر جا، اس کو ہم کھینچیں گے۔ ہا زبر ہا، جلدی پڑھیں گے۔ جاہا، دال زبر دا، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے۔ جاہدا، ٹھیک ہے؟ جاہدا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ہا الف زبر ہا، سین زبر سا، حاسا، با زبر با، حاسبا، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جونا، ہا زبر ہا، جناحا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں دیکھیے ہمیں جیم کو بھی نہیں کھینچنا ہے اور ہا کو بھی نہیں کھینچنا ہے، کیونکہ جیم کے اوپر پیش ہے، پیش کو نہیں کھینچا جاتا۔ ہا کے اوپر زبر ہے، ہا کو بھی نہیں کھینچا جاتا۔ نون کو ہم اس لیے کھینچیں گے کہ یہاں پہ الف مدہ ہے،
ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہوں گے آپ، امید ہے۔ اس کو پھر سے پڑھتے ہیں۔ جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جونا، ہا زبر ہا، جناح، شین الف زبر شا، را زبر را، شارا، با زبر با، شاربا، فا زبر فا، را الف زبر را، فرا، غین زبر غا، فراغا، خا الف زبر خا، دال زبر دا، خادا، عین زبر ع، خادع، قاف الف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، لام زبر لا، قاتلا، صاد الف زبر صا، با زبر با، صابا، را زبر را، صابرا، تا زبر تا، عین الف زبر ع، تاع، لام زبر لا، تعالی۔ تو امید ہے یہاں سے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہے یا، یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا نا شروع میں کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ الف، تو الف کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، حمزہ کے ساتھ الف ہے، با کے ساتھ الف، تا کے ساتھ الف، تا کے ساتھ الف۔ تو حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، جن میں سے ایک یہاں پہ آ گیا، الف یہاں پہ آ گیا۔ اب یہاں پہ ہے یا، تو حروف مدہ دوسرا والا کیا ہے؟ یا۔ تو اب یا کے بارے میں یہاں سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا، تو یا، اس یا کے بارے میں جو معلومات یہ پہ ایک لائن میں دی گئی ہے وہ یہ ہے، لکھا گیا کہ جس پر جزم ہو، جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اب اسی قاعدے کے حساب سے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ یا زیر ای، ٹھیک ہے، با یا زیر بی۔ اب چونکہ یا مدہ ہے نا، اس کو ہم کھینچیں گے۔ یہاں پہ جیسے کہ میں بتایا تھا نا کہ حروف مدہ کتنے؟ 3 ہیں، الف یا واو، تو الف کا معاملہ ایسا ہو چکا۔ اب یا ہے، جس طرح ہم نے الف کو کھینچا ہے، اسی طرح اب یا کو بھی کھینچیں گے، جیسے کہ حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر ثی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر سی، ضاد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، غا یا زیر غی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ی۔ تو یہ سبق دیکھ لیا آپ نے کہ ہم کو کس طرح پڑھیں گے۔ آئیے اب مشق، یعنی پچھلے سبقوں کی طرح یہاں پہ بھی ہم 2 سے 3 لفظوں کو ہم ملا کر پڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں۔ دال یا زیر دی، اس کو ہم کھینچیں گے، ٹھیک ہے، یا جیسے کہ بتایا تھا نا کہ حروف مدہ میں سے اس کو ہم کھینچیں گے۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی، دونوں کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، دینی۔ فا یا زیر فی، حاضر ہی، فی ہی، ٹھیک ہے۔ فا کے ساتھ یہ جو یا مدہ ہے اس کو ہم کھینچیں گے، لیکن ہا کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ ہا کے نیچے زیر ہے۔ تو جیسے کہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ زبر زیر پیش کو کھینچا نہیں جاتا، تو ہا کے نیچے زیر ہے، اس لیے ہم اس کو کھینچیں گے نہیں بلکہ جلدی پڑھیں گے، جیسے کہ فا یا زیر فی، حاضر ہی، فی ہی۔ الف زبر آ، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با یا زیر بی، کتابی، الف پیش او، جیم یا زیر جی، اجی، با پیش بو، اجیبو، یا پیش یو، واو الف زبر وا، یوا، را یا زیر ری، یواری، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، حا پیش حو، مفاتیحو،
را الف زبر را، زا زر زی، رازی، قاف یا زرقی، رازقی، نون زبر نا، رازقین، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال یا زر دی، عبادی، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با یا زر بی، عذابی، تا زبر تا، بیم الف زبر ما، تما، ثا یا زر سی، تماثی، لام پیش لو، تماثیلو، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، دال یا زر دی، مقادی، را پیش رو، مقادیرو، الف زبر آ، خا یا زر خی، اخی، حاضر ہی، اخیہی، با زبر با، نون یا زر نی، بنی، حاضر ہی، بنیہی۔ تو یا مدہ والا بھی سبق ہم نے سمجھ لیا۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا اور پھر واو۔ تو الف یہ والا ہو گیا، یا یہ والا ہو گیا، اب واو یہ باقی ہے۔ آئیے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو واو کے بارے میں جو ایک لائن میں جو جانکاری دی گئی وہ یہ ہے کہ جس پر جزم ہو، جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو تھوڑا کھینچیں گے اور معروف پڑھیں گے۔ آئیے اب میں آپ کو پڑھ کر سیدھا بتاتا ہوں۔ حمزہ واو پیش او، میں اس کو حمزہ بول رہا ہوں کیوں؟ آپ کو پتہ ہے نا پیچھے سبق ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، لیکن الف کے اوپر اگر کچھ لگ جائے یا نیچے کچھ لگ جائے، یعنی الف کے ساتھ اگر کچھ اور لگ جائے تو پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، لیکن اگر الف کے ساتھ کچھ لگ جائے تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسی قانون کے حساب سے، اسی رولز کے حساب سے ہم اس کو حمزہ بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، ثا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہم ایک الف کے برابر اس کو ہم کھینچیں گے۔ حا واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، ذال واو پیش ذو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو، ضاد واو پیش ضو، طا واو پیش طو، ظا واو پیش ظو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو۔ تو یہ پیش والی جو باتیں تھیں، پیش والا جو سبق تھا یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب مشق، پچھلے سبق کی طرح یہاں پہ بھی ہم 2-3 لفظوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے کہ نون واو پیش نو، نون واو پیش نو، واو کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حروف مدہ میں سے ہے۔ حروف مدہ کتنے؟ 3، الف، یا، واو، ٹھیک ہے؟ تو واو کے بعد چل رہی ہے، اس لیے ہم یہاں پہ واو جو حرف مدہ ہے اس لیے ہم اس کو کھینچیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نوحو، ٹھیک ہے؟ نوحو مت کیجیے گا، ہا کو بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے، ہا کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم نے آپ کو پڑھایا تھا نا کہ زبر زیر پیش ان حرکات کو جلدی پڑھنا ہے، بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہیں گے نوحو۔ آگے دیکھتے ہیں۔ طا واو پیش تو، را پیش رو، طورو، تا واو پیش تو، با واو پیش بو، توبو، دونوں کو برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ توبو، نون واو پیش نو، را پیش رو، نورو، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، یا واو پیش یو، حا یا زر حی، یوحی، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو،
میم پیش مو یقوم تا زبر تا کاف واو پیش کو تکو نون پیش نو تکونو. اب یہاں پہ 2-3 لفظ ایک ساتھ تھے، اب یہاں پہ کچھ زیادہ لفظ ہیں ایک ساتھ جوڑے ہوئے، اور یہاں پہ زیادہ لفظ اس لیے دیے ہیں کیونکہ اب تک آپ 2-3 لفظوں کو جوڑتے ہوئے آ رہے تھے، تو اب کافی حد تک آپ مضبوط ہو چکے ہوں گے نا، اس لیے اب یہاں پہ اس کو تھوڑا اور 2-4 لفظوں کو بڑھا دیا گیا تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو اور آپ سمجھ جائیں کہ ہم نے 2 کو جب ملا کے پڑھا تو کس طرح پڑھا تھا، اب 4 لفظوں کو ملا کے پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے. اور یہ دیکھیے یہی چیزیں نا آپ کے لیے بہت اہم ہے، اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں پڑھ لیتے ہیں نا تو قرآن پاک پڑھنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب ان کو دیکھتے ہیں. میم سین پیش مس لام زیر لی مسلی میم واو پیش مو مسلیمو. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ میم کو نہیں کھینچ رہے ہیں نہ ہی لام کو کھینچ رہے ہیں، لیکن میم کے ساتھ جو واو ہے اس کو کھینچ رہے ہیں، کیوں کہ یہ واو جو یہ حروف مدہ میں سے ہے. پھر سے دیکھتے ہیں. میم سین پیش مس لام زیر لی مسلی میم واو پیش مو مسلیمو نون زبر نا مسلمون قاف الف زبر قا را واو پیش رو قارو نون پیش نو قارون دال الف زبر دا خازر خی داخی را واو پیش رو داخرو نون زبر نا داخرون سین زبر سا با زبر با سبا قاف واو پیش قو سباقو نون الف زبر نا سبقونا با الف زبر با سین زیر سی باسی طوا واو پیش طو باسطو نون زبر نا باسطونا را الف زبر را جیم زیر جی راجی عین واو پیش عو راجعو نون زبر نا راجعونا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بھی سمجھ آ گیا ہوگا. اب یہاں پہ اگلا جو سبق ہے یہ 3 صفحے کا ہے، تو اس کو ہم اگلے پارٹ میں کر لیں گے اس کو. ٹھیک ہے، تو تختے نمبر جو ہمارے جو 4 ہے نا اس کے ہم 2 پارٹ کر لیں گے. ایک تو آج ہمارا یہ پارٹ ہو گیا، یعنی یہاں سے ہم نے شروع کیا اور یہاں تک ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے. تو آج کا ہمارا جو سبق تھا وہ پارٹ نمبر 4 تھا. انشاءاللہ پارٹ نمبر 5 کے اندر پھر ہم یہ والا سبق پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آج کا بھی سبق آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. باقی کوئی بھی سوال ہو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا. باقی میری دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک پڑھنا آپ کے لیے آسان عطا فرمائے اور قرآن پاک کی برکتیں اللہ پاک ہم سب کو نصیب عطا فرمائے. اور ہاں، آپ کے اور بھی جو دوست وغیرہ ہوں، گھر والے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، اگر وہ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو ان تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے وہ اس چینل پہ آئیں اور وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں. باقی ملاقات ہوگی اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.